کرنا چاہیے، اللہ والوں کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہیے اور کچھ نسخہ لینا چاہیے۔ آج ہم اپنا علاج، جسم کا علاج کرانے کے لیے، کان کی بیماری ہو جائے، آنکھ کی بائیں آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے، ہم بڑے بڑے ہاسپٹل جاتے ہیں، نیپال جاتے ہیں، یہاں جاتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں کہ آنکھ میرا صحیح ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے اندر ایک روح دیا ہے جو گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اس روح کے اندر جو کمی آتی ہے، اس میں جو برائی آتی ہے، اس میں جو گندگی آتی ہے، اس میں جو بیماری آتی ہے، اس کا علاج ہم نے کہاں کیا؟ کہاں ہم گئے علاج کرنے کے لیے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں تو معلوم یہ ہوا کہ ابھی تک ڈاکٹر ملا ہی نہیں۔ ڈاکٹر موجود ہے لیکن جان ہی رہے ہیں۔ اکابرین امت اور اس وقت کے ضرورت مرشد، اس وقت کے اکابرین کی جو ضرورت تھی، مرشد کی، بڑے بڑے اکابرین دور کے موجود تھے، لیکن اپنے شیخ کا جو ہے وہ دعا لیتے تھے، اپنے شیخ کے پاس دعا لیتے تھے اور جاتے تھے۔ سالک کے سر پر شیخ کی روحانیت اور اس کی دعاؤں کا سایہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے مشاہیر علماء نے بھی اللہ والوں کی صحبت سے فیضیاب حاصل کیے۔ بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے جو ہے مفکر، بڑے بڑے قرآن تفسیر بیان کرنے والے، بڑے بڑے علماء جو ہے اپنے شیخ کے پاس جا کر کے اپنے آپ کو مٹایا ہمیں دکھائی۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ابو ہاشم صوفی نہ ہوتے تو ہم ریا کے باریک نقطوں سے کبھی واقف نہ ہو سکتے۔ بتائیے اتنے بڑے لوگ، خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے، جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں 5ویں نمبر پر آتے ہیں، اور اس کے بارے میں فرمایا اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ 2 سال اللہ والوں کی صحبت میں انہوں نے اپنے قربانی کو پیش کیا، اپنے آپ کو پیش کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بتائیے کتنے بڑے لوگ ہیں۔ اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے شیخ حضرت خواجہ ابو علی فاطمی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے خواجہ ابو علی فاطمی رحمۃ اللہ علیہ سے ظاہری تربیت بھی پائی اور طریقہ نقشبندیہ کے کمالات بھی حاصل کیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جایا کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، آپ اس فرقہ پوش آدمی کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا میں عالم بھی کتاب اللہ ہوں اور وہ عالم باللہ ہے، اس لیے میں ان کی خدمت کا حاصل ہوتا ہوں۔ تاکہ اتنے بڑے لوگ اور کتنی بڑی بات آج ہم سمجھتے ہیں نہیں کیا ضرورت ہے، ہم نماز پڑھنا جانتے ہیں، ہم مسائل سمجھتے ہیں، ہم تمام چیزوں کو بول دیتے ہیں، ہم ممبر پر بیٹھنے والے ہو گئے، ہم نے وقت لگایا، ہم نے یہ کیا۔ میرے بھائی یہ بات آ گئی تو سمجھ لیجیے کام ختم ہے، شیطان آپ پر چڑھ گیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے بتائیے اتنے بڑے لوگ اور اپنے شہر کے پاس جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جا رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اتنے بڑے امام ہیں، اور میں آگے بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ والوں کا فیضان نظر جو ہے پڑھتی ہے کہ انسان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت مولانا عبد الفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے ان کے شیخ کہ دیکھو بری نظر کا لگ جانا شریعت سے ثابت ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے العین حق، تو فرماتے تھے کہ جس نظر کے اندر بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، اگر وہ نظر انسان کے اوپر اثر کر دیتی ہے تو شیخ کی وہ نظر جس میں شفقت ہو، رحمت ہو، محبت ہو، عنایت ہو، اخلاص ہو، وہ نظر انسان کے دل پر کیوں نہیں اثر کر سکتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں اللہ والوں کی خدمت کرتا ہوں، میں کھانا بھی کھلاتا ہوں، میں ان کا ہدیہ بھی دیتا ہوں، پھر بھی آپ پریشان کیوں ہیں؟ ارے بھائی آپ کی نظر، آپ کا نظریہ پریشان ہے، آپ کا نیت پریشان ہے، جس کی وجہ سے آپ اللہ والوں سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ آپ نیت تو صحیح کر کے جائیں اللہ والوں کے پاس، آپ طالب بن کر کے جائیں، آپ جب طالب بن کر کے جائیں گے، آپ جب سیکھنے کی نیت سے اور کچھ حاصل کرنے کی نیت سے جائیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے۔ اور لوگ کہتے ہیں قاری صاحب 10 سال سے حضرت کو بلا رہے ہیں، پتہ نہیں حضرت کیا ہے، حضرت کیا ہے، میں جانتا ہوں کیا ہے، میں جانتا ہوں کیا ہے۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے حضرت جی کے اندر کرم پر مجھے یہاں کبھی کھڑا ہونے کی اور بولنے کی صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ کا میں بہت بڑا شکر گزار ہوں۔ بہر خیر فرمایا کہ اللہ والوں کی نظر
جاتی ہے. اللہ کرے کہ کسی کی نظر ہمارے دلوں پر لگ جائے. آمین. جی ہاں, کبھی تو آدمی محفوظ رہتا ہے اور سیدھے راستہ پر چلتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. صالحین طریقت کا بنیادی فرض. مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال انا رجزار مرد حال شو, پیش مرد کامل پامال شو. صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات صحابہ کرام پر تھا. صحابہ کرام کو جو شرف نصیب ہوا وہ ان کی ریاضت اور علمی کمالات سے نہیں بلکہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے نصیب ہوا. چنانچہ وہ صحابی جس نے ایمان کے حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھا اور چند ہی لمحوں کے بعد ان کو موت آ گئی, ان کو ایسا درجہ نصیب ہو گیا کہ اگر ساری دنیا بڑے بڑے اولیاء غوث ابدال اور اقطاب سے بھر جائے تو اس صحابی کی درجہ کو نہیں پہنچ سکتا. یہ ہے کمالات اللہ. میں معذرت کے ساتھ حضرت سے اجازت لے لیا ہوں. آپ حضرت سے مستفید فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء سقاطة وسقاط القلوب ذكر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقترن خمسا قبل خمس شباب قبل حلم. اور كما قال علیہ السلام جام الفت کیوں ملے کیسے ملے کیوں کر. جام الفت کیوں ملے کیسے ملے کیوں کر ملے. جاتے ہی نہیں جانے میں کھانا. حضرات گرامی جس کا بہت سی باتیں آپ کے سامنے ہو چکی. بیان سے یہی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ہمارے اندر طلب بھی, مانگنے کا جذبہ بھی, اصلاح کی فکر کی. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر. جیسی نیت ہوگی نتیجہ ویسے ہی ہوگا. نیت اگر ہوئی کہ اس سے پہلی مریض ہوئی ہے, آگے چل کے شرکت کر رہے ہیں,
کچھ لینا تو ہے نہیں. یاد رکھیے آپ ایسی شرکت کرتے رہیں گے آپ کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ تبھی پہنچے گا اپنے طور پر کہ آپ مانگیں گے جس سے دین کی باتوں کو سنیے. یہیں سے یہ صحیح کر کے آئیے کہ اب اپنی زندگی میں ہم تبدیلی نہ کریں گے, منمانی نہیں کریں گے, مانیں گے اللہ کے رسول. لیکن مان لیں گے ٹھان لیں گے اسلام ہو جائے گا. ورنہ آج حال یہ ہے کہ ہمارے مولانا بزرگ حضرت قاری علی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ اور قوم میں یہ بات حضرت کثرت سے فرمایا کرتے تھے, دعا میں بھی اللہ سے التجا کرتے تھے کہ اللہ ہماری مزاجی میں مانگا کر ہماری. آج حال ہم لوگوں کا یہ ہے اگر نہیں مانتے ہیں تو پیر کی نہیں مانتے, استاذ کی نہیں مانتے, باپ کی نہیں مانتے, ماں کی نہیں مانتے. اور مانتے ہیں تو نفس کی مانتے ہیں, شیطان. اور نفس کیا ہے؟ یہ دشمن ہے ایمان والا. شیطان کیا ہے؟ یہ دشمن ہے ایمان والا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الشیطان عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے, اس کو دشمن والے سے دوستی نہ کرو. آج مسجد کیوں بھی رہا ہے, آج اجتماع ہوتا ہے, جلسہ ہوتا ہے, لوگ ماننے کے لیے سے کیوں نہیں جاتے ہیں, کیوں نہیں فائدہ اٹھا دیتے ہیں. لیکن مانتے ہیں کہ شیطان کی مانتے ہیں نفس کی, کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس, یہ تمہاری بہن ہے. اللہ کے گھر میں ہم آپ حاضر عہد کیجیے کہ اللہ کے رسول کی مانیں گے انشاءاللہ. نہیں مانیں گے نفس کی نہیں مانیں گے, نہیں مانیں گے شیطان کی نہیں مانیں گے. اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں اس کو کر کے رکھنا ہے. شیطان سے دشمنی کریں گے, اس کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے آپ آزادی کا اہتمام کریں گے, اللہ سے مانگیں گے, فریاد کریں گے, اور نفس کے شر و فطرے سے بھی اللہ سے کرنا چاہیں گے. جتنے ہمارے اکابر دنیا میں آئے جن کی خدمت کر کے گئے, خود نیک اور دوسروں کو نیک بنا کے گئے, یہ خانقاہی رضا یہ نیک بنو دوسروں کو نیک بناؤ, یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فریضہ ہے. کنتم خیر امہ, یہ جماعت کی چرچ یہ تحریر کہاں سے نکلی ہے؟ جماعت کہاں سے اٹھا, اور اس کام پر خانقاہی سے شروع ہوا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں کوئی خانقاہ نہیں تھی جہاں نہیں گیا حضرت اسلام میں بہت ہو جائے, آدھی عمر اپنی اسلام میں لگا دی, اور اس کے باوجود تواضع, اتنی تواضع, اتنی بے نفسی, اتنی قربانی کے باوجود کیا فرماتے ہیں ہم کو کسی کام بھی نہیں. یہ بزرگوں کی صحبت کرتی ہے کہ اونچی معنی نہیں ابراہیم کا سفایا کرتی ہے. یہ صحبت آج کیا ہے, صحبت نہیں ہے, تھوڑا سا کرتے ہیں شیطان کھلا دیتا ہے. ارے کیا یاد لوگ کر رہے ہیں, وہی انا اپنا اللہ کے یہاں اخلاص سے کام کرنے والے نہیں, اس کی کوئی پرواہ, کتنا ہی بڑا ہوتا ہے کوئی وزن نہیں اللہ تعالیٰ کا. وزن اخلاص سے ہوتا ہے. اللہ ہی کے لیے کوئی کچھ کہے, ہم کسی کو کیوں کہے کہ یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, اس کے لیے کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں. اس لیے اکابر نے جو بڑا بڑا کیا ہے, ایسا ایسا مجاہدہ کیا ہے جس کو ہم آپ سوچ نہیں سکتے. ایسی ایسی قربانیاں دی ہمارے حضرت نے, جو ایسے ایسے مجاہدے دیے ہیں اس اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کہ آپ حیران و پریشان ہو گئے. اس زمانے میں اس کا تصور نہیں ہے کہ ایسے ایسے مجاہدے کرنے والے اب زندہ ہوں. اس اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے مٹا دیا آپ نے شہر کے حکومت. حضرت شاہ وارث حسن رحمۃ اللہ علیہ کے جو مہمان آتے تھے بڑی جی, ان کے لیے پانی جو لاتے تھے بس حوض اس زمانے میں یہ سب آسانیاں نہیں تھی کہ اوپر رکھ دیا, ترکی رکھ دیا اور شیر لگا دیا اور وضو کر کے یہ سہولت ہو گئی. پہلے زمانے میں دریا سے نہر سے پانی لگا کے حوض کرتے تھے اور اس سے لوگ وضو کرتے تھے. تو حضرت کسی خدمت میں رہتے تھے, گھومتی دریا سے مٹکے میں پانی اٹھا کے تقریباً زینہ جو ہے 60-70 زینہ ہے, اس پہ اس
کو طے کر کے پانی دے کے حوض کو بھر دیتے ہیں اور سب چیز اللہ کی رضا کے اللہ کے لیے کرتے ہیں. ڈاکٹر اللہ ہمیشہ مقام ہوتا ہے. اور حضرت مولانا غیاث صاحب فرماتے تھے کہ اس وقت حضرت مولانا غیاث صاحب نے کام شروع بھی نہیں کیا تھا. یہ تحریک جو ہے وہ شروع بھی نہیں کیا تھا. اس سے پہلے ہم اپنے احباب کے ساتھ گاؤں گاؤں جا کے اپنی روٹی ہوتی اپنی شکر اپنا نمک اسی سے کسی کی دعوت کو بھی جہاں جاتے ہیں تو جائزہ لیتے اس ماحول کا. یہاں لوگوں کی کمائی کیسی ہے, حلال کی کمائی ہے یا حرام کی کمائی ہے. آج جو آتا ہے سب والوں کی دعوت جاتے ہیں, جیسی دعوت کو سب کو لے جاتے ہیں. حضرت تحقیق فرماتے ہیں حرام کا لقمہ ہمارے حقیقی چیز ہے. لوگوں کا کاروبار کیسا ہے تو ایک اصلی میں حقیقت کا جانا ہوا معلوم ہوا کہ سب یہ سودی کاروبار سے کرتے ہیں, بھرنا زمین دیتے ہیں اور وہ جو ہے بندہ کرتے ہیں اور سود اور پیسہ لیتے ہیں. ایک کمائی ہے لوگوں کی اور ہر گھر میں یہ ہوگا. تو پھر آئے مسجد میں ایک شخص آیا مسلمانوں کے بس بوڑھے کو بولتے تھے, وہی لوگ مسجد میں آتے تھے. ان سے کہا کہ جاؤ گشت کرو, جو مسجد کے مہمان آئے ہیں دین کی باتیں سنانے کے لیے چلو. ظہر پہ آئے تو اکثر میں لے کے آؤ. صبح صبح مسجد بھر گئی تھی. وقت کی بات دوسرے بڑے حضرت کی بات کہتے رہے اور سب دعوت دیتے رہے. ہمارے حضرت نے کسی کی دعوت کیسے قبول فرما کے سب کو کاروبار ہوتا تھا. کسی کی دعوت لیکن دل تھا اثر کرتا تھا لوگوں کا. تو کئی دوست رہے اپنی روٹی اپنی بڑی گول اور شکر سے آگے پہنچتی رہتی تھی. چنانچہ حضرت کی بات سے بھی سبھی ہوتا ہے. اور یہاں تو رسول آپ کے آنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. ہم لوگوں لیکن ایک رقم ہم لوگوں کو ہے, ایک افسوس ہم لوگوں کو ہے کہ آپ نے ہم لوگ کیا کچھ کھائے نہیں, ہم لوگ کی دعوت ضروری تھی. تو حضرت بڑی حکمت عالی سے ان لوگوں نے سمجھایا کہ آپ لوگوں نے دعوت کی ہی نہیں. سمجھے آپ سے آپ کو بتائیے آپ لوگوں کا ناجائز کاروبار نہیں, آپ کو سود کاروبار کرتے ہیں. اب اس لوگوں کو گناہ نہیں سمجھتے. جہاں گناہ کرنے لوگ اللہ ہوتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کوئی ناسا نہیں. اللہ والوں کی صحبت میں نہیں جاؤ گے کل میں روشنی کیسے جائے گی. اللہ حرام کی تمیز تمہارے اندر گندگی ہے کی کیسے نکلے گی. اس ذکر کا رستہ ہے کہ اس کو عمل نہیں کرو گے. اللہ والوں کی صحبت میں علائم حق کو جو نظر بدل جاتی ہے کیا نگاہ ایک نظر نہیں, نگاہ مرد حقیق سے بدل جاتی ہے. مخلوق اب دیکھیے اس بات کو پورا کرنے میں رسول ہونے جائے تو بات رہ جائے تو پہلے کیا وہ لوگوں کو سمجھے کہاں سے کام لیا تو سبھی لوگ احترام کیا اور گئے اپنے گھر. اس طرح کے کاغذات بناتے ہیں سارے بھائی تو اس سب کاغذات کو لا کے ہمارا جگہ کہ ہمارے پاس رکھیے اور کہا کہ رسول ہم لوگ اور سچی طور ہم آئندہ سے ایسا کاروبار ہم نہیں کریں گے. یہی یہ کاغذات اسی سے لے کے اب آپ کا اختیار ہے اس کو آپ چلا ڈالیں. محبت میں بھلا تو کسی کا نقصان ہوتا ہے, یہاں تو فائدہ ہی فائدہ. اللہ والوں سے تعلق ہوتی صحبت فائدہ نہ پہنچے, نیت صحیح کر کے بیٹھیں گے جی, اپنے کے دل کو خالی کر کے بیٹھیں گے, اس کو لینا ہے اس کو فائدہ نہیں پہنچے جی. تو کہاں فرمایا کرنے کا دیکھو اس کو ہم چلائیں گے, اس کو کوئی دیکھیں لوگ توبہ کر رہے ہیں سچی نصیب توبہ کرو. جو منہ ہے صحیح تمہارا پیسہ وہ لے اس کو سود کرو. آئندہ سے ایسے ایسے کا کاروبار کو مت کرنا چاہیے. صحیح تھا یا نہیں کیا اس کا سود وغیرہ جو ہے اثر کر دے رہا اثر کر دیا وہ لوگ باقی زندگی بن رہی ہے. اس طرح سے کام ہوا ہے. ہمارے اکابر نے جو کام کیا ہے اس کا رسول نہیں کر سکتے ہیں. لوگ ان کی سمانے کو کیسے کیسے مجاہدے کیے, یا کھانے کے لیے پینے کی آرام کے لیے
اللہ کے لیے اپنے شیخ کی خدمت کی ہے. حقیقت صاحب دنیا میں ان کو مقبول بھی دوست ملک میں خانقاہ ان کی بہت بڑی خانقاہ بھی ان کی ہے. ان کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں اور جالشی وہی نہیں ہماری ملاقات مدینہ منورہ نہیں ہوئی. آج الحمدللہ ایک حکومت ہے ہماری پوری دنیا میں 1 کروڑ ہمارے مریض ہیں. اب ہم پانی نہیں پیتے ہیں. اتنے مریض ہیں, کوئی وہاں سے آ رہا ہے, اس سے آ رہا ہے, سب ہمارے لیے پاپاجیا نرم لا رہا ہے, پولیو لا رہا ہے, تو ہم لوگوں کو بانٹتے ہیں اور صرف ہم پیتے ہیں تو اس کو نہیں پیتے, پانی پینے کی نوبت ہی نہیں آتی. اور جب ہم کرتے ہیں ایئرپورٹ کو کرتے ہیں فلائٹ سے تو تقریباً درجنوں گاڑی ہماری ہوتی ہے پارٹس کی, اور ہمارے جو ہے کمانڈر میں رہتے ہیں. یعنی ان کی حکومت ہے اور پسند ہے پوری دنیا میں ان کی ہوئی ہے. میں ہاں ان کے بعد کی قربانی تھی 18 سال اپنے شہر کی انہوں نے خدمت کی. 1 سال 2 سال نہیں, آج تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ دینے کو تیار نہیں ہے. گھنٹہ 2 گھنٹہ کیسے؟ ہمارے عزیز طالب نے پڑھا ہمارے رسول کے کلام کو, غزل کو, اس میں آخری یہ پڑھا ہے کہ جان الفت کیوں ملے, کیسے ملے کیوں نہیں, آ جاتے ہی نہیں جانب میں خانہ, آ جاتے ہی نہیں جب جانب میں خانہ, کیسے ملے؟ تمہارے کو دیتے ہی نہیں, گھنٹہ 2 گھنٹہ بھی نہیں گزارتے. ہم کاروبار سے پڑھ رہے ہیں, ہم ملازمت سے پڑھ رہے ہیں, یقین اتنا کمزور ہو گیا. اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ کاروبار کرنا پا رہی ہے. ایسی جگہ سے تعلیم یہاں تصور و خیال بھی نہیں پہنچے. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ ہے, سکھ گھرانے سے ایمان لے آیا اور بہت ان کو ان کے خاندان میں سب دشمن ہو گئے, لیکن ایمان لے آیا. ایک کپڑا کے علاوہ کپڑا نہیں ہوتا, اسی کو صاف کر کے اسی کو کچھ نہیں, لیکن اللہ رسول ہو جائے, اللہ اپنا بنا دے. اللہ نے ایسا بنایا جب شادی ان کی ہوئی تھی, سادگی سے شادی ہوئی کہ آج اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور اللہ دلوں میں محبت ڈالتے ہیں, عظمت ڈالتے ہیں, عزت ڈالتے ہیں. ایک بڑے رئیس آدمی ہیں, آج اپنی بچی کی شادی کر رہے ہیں کسی آدمی سے کر سکتے. یہ اللہ والا تعلیم ہے. یہاں ان کے پاس وہ گھر بھی نہیں ہے, ہمیں پینے کا سامان بھی نہیں ہے, تاکہ اس کے لیے ہم پرواہ نہیں ہے, ابھی کا بھی انتظام کریں گے, لیکن کریں گے. اور ہم نے دینداری کے بعد نے فرمایا کہ تو رشتے کی 4 وجود سے رشتہ کیا جاتا ہے. کسی کی ہے مال کی بنیاد پر, اس کے جماعت کی بنیاد پر, حسب نسل کی بنیاد پر, خوبصورتی کی بنیاد پر, دین کی بنیاد پر. اللہ کے سکر فرمایا کہ دیکھو نہ اس میں جواب کو دیکھو, نہ حسب نسل کو دیکھو, نہ بات دیکھو تو دین داری کو دیکھو, حسب نظارے خود کا ہمارا کو یاد رہے نظارے اور حسب نظارے دین ہے حسب نظارے. آج خود لاہوری کی بات سنائیں گے آپ کو کیسے اللہ والی کتنا فیض دنیا میں اللہ پہنچا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھولے, وہ سارے سے آپ کے لیے ہدیہ آئی. ہاں کسی کے کپڑا کے علاوہ اسی کپڑے دے تو نکاح کا وقت آیا. اصل میں شادی نے کہا کہ ہمارا نکاح ہے, اصل میں تو اپنے ساتھیوں نے کہا شادی اسلام رفیق کے محمود کیا ہے, بھائی ہماری نکاح ہونے والا ہے, چلے بڑا بنا رہے ہیں. پیسہ تو ہمارے پاس نہیں کہ کسی کے کر دینا, اس کو معلوم نہیں کر رہی اسی کو لے جائے گا. کہا صاف بھی ہماری کر سکتے ہیں, اگر صاف کیا کہ ہے سوچ جائے گا, بادل آئے گا, صفا کی بھیجے کر لیں گے. اور آج کے لڑکے والے دیکھ رہے ہیں کہ پالیسی میں ہے, اسی وقت ہے ہو جائے گا وہیں سے. لیکن اس کو دیکھا کہ یہ حال ہے کیا کہ دوسرا اور بھی میں آگے لے کے جائے گا نکاح اور اسی تک سے آگے بچی رہتے ہیں. تو نکاح ہوا اور بیٹی جب آئی تو آج آتی ہے, دین کو نہیں دیکھتے ہیں, اس کے اخلاق کو نہیں دیکھتے ہیں, تو بچی روتی نہیں آتی ہے کہ بابا نے کہاں کر دیا, اس کے اخلاق کو نہیں دیکھا. وہ آتا ہے تو اس کے منہ سے اسلام کی جو آتی ہے وہ تو 10 گالی دیتا ہے. تم کیسے جیے گی, آپ کو بڑا بڑا کہتا ہے, کیا آپ نے دیکھا, مان کو دیکھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹیں گے، فرمان سے ہٹیں گے، مصیبت آئے گی، مصیبت آئے گی۔ اللہ والے کو راحت و چین سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں آئے گا، اور آپ سے فرمان ہے، اسی میں راحت ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں فلاح۔ اچھی آتی ہے کہاں سے ایسا پایا ہمارے یہاں کے مرنے کے بعد جنت ملتی ہے، ہمیں یہی لوگ کی سمجھ سے وہ لوگ پایا جنت کا مطلب یہ دنیا ہی جانا سے انہوں نے محنت کی، جہاں کیا تو اللہ نے قلب کو ایسا بنا دیا، آئینہ کی طرح صاف کر دیا، ہر حرام کے رسول بنا دیتے۔ حضرت کے قلب ہدیہ نہیں بنا دیتے، اگر کمائی حرام کی ہوگی تو کہتے کہ ہمارے کام کرے جاؤ، کہیں وہ کر لیں گے۔ وہ دھیان کا کام ہے، تو ہم کو حرام کے پیسے کرنی اور حلال کے پیسے کرنی، لیکن حرام کا بھی نشان لگاتے ہیں، دیکھتے لوگ کہتے ہیں کہ رسول کے بتا دیتے ہیں، نبی یہ کہنا چاہتے ہیں تو لایا دیا، اور اس کے بعد نبی جو حرام کے پیسے کرتا ہے ہم لوگ چن چن کے اس کو الگ کرتے ہیں، اور جو حرام کرتا ہے اور جو پاس کام کرے اور اسی وقت سے آج نہیں آ گیا کہ ہمارے لیے اور کیسا دل ہوتا ہے، کیسا کشٹ ہوتا ہے، تو آگے کو پیدا نہیں کرتے تو ہمارا امتحان لے آیا کار نہیں کریں گے، اس نیت سے آؤ گے تو پھر نہیں کریں گے، تو گھر گئے اور دوسرے دن پھر آئے اور بلایا تو حضرت کشٹ کی حرکت میں خبر جو اثرات ہوتا اس کا بھی کشٹ ہو جاتا، لیکن وہ سوچتا ہے ہمیں صاحب شاشت آیا اور اس کے حساب کو سمجھتے ہیں اتنا ایمان کمزور ہو گیا ہے، عذاب الحق جیسی کرنی ویسی کرنی، جیسا کرتے جائیں گے نتیجہ بھگتنا پڑے گا اس کا۔ شیطان کی اللہ کے رسول کی مانگے تب تو سمجھ میں آتا ہے، مانگے تو شیطان کی بات ایک سمجھ میں آئے گی، حدیث کی عظمت کے کے اندر سنت کی عظمت کیسے دل میں رہتی ہے، عاشق رسول اللہ کیسے کریں گے، زبانی پر سے کام نہیں چلے تو نہیں۔ تو ایک خاتون آ گئی، اس نے کہا کہ حضور میرے دو بیٹے کا کام کریں، آپ بتا دیں کہ کس حال میں اندر کیا معاملہ ہے، آپ اس کے پرستان میں وہ کامنا کرنا ہے گاؤں سے بچے میں اس میں کہاں بتاؤ اس کا راستہ وغیرہ کہاں، بتاؤ کہ کب کہاں پر لوگوں کو کہ ایک خبر ہے جو راستہ اس سے بچی اور دوسری خبر ہے اس کے پورا حضرت معقول اور تھوڑی کے بعد کہا کہ جو راستے سے بچی مقبول ہے وہ اللہ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہے، اور دوسرا جو تمہارا بیٹا ہے جو راستے سے ادھر ہے وہ جنت کی آگ میں گر جائے گا۔ خصوص سچ کہہ رہے ہیں آپ کو، وہ بیٹا جس کو آپ کہتے ہیں جنت کا فیصلہ وہ شہید ہوا، اللہ کے راہ میں شہید ہوا، اس کے لیے آپ فرما رہے ہیں اس قبر کی نشاندہی کر رہے ہیں، حقیقت کر رہے ہیں، شہید کی قبر ہے اللہ کے تو، اور دوسرا جو ہے وہ خوشی کیا ہے، جو جہنم میں جاتا ہے وہ خوشی کیا ہے، یہ کا شکار ہوتا ہے، آئینہ کی طرح سے دیکھا ہے۔ ایک شخص جو ہے انگور کا ٹوکرا لایا تو حضرت نے سن کے بتا دیا کہ نہیں اس سے گوڑے کی بدبو آ رہا ہے، کیونکہ قبول نہیں کر پایا، واپس کر دیا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ ہماری سے لے آئے حضرت قبول نہیں کر پائے تو بہت اصرار کیا، کہا کہ جاؤ پتہ لگاؤ کس بات سے کرتے ہیں۔ اب جن سے دیا تھا اس شخص نے دیکھا ہے کہ کسی زمین جاتے ہر ہوتے تھے تو ہے مانتے ہیں ہمیں کے راستے میں لے جائے،
سانسی گندگیاں آ رہی ہیں کہ پریس نہ کر لیتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں، لوگوں کا مال حل کرتے ہیں، غریب کو کیا کرتے ہیں، احساس نہیں کرنا چاہیے اور کیا معاملہ ہے کیا زندگی کا اب کیسی کیسی موت آ رہی ہے، ہم تیار ہونا چاہیے. یہ کہ بڑھاپا آ کر خرید لیا جائے، جوانوں کو کہاں ہو رہا ہے، جوان آدمی ہے وہ آج ہنسی کے شکار ہو رہے ہیں، زیادہ بہت جوانی میں آتے ہیں، اگر سب بوڑھے ہو گئے سب بوڑھے ہو گئے ہیں، کتنے بوڑھے ہیں زیادہ بہت بڑھاپا آتا نہیں ہے دنیا سے جائے گا، لیکن جو بڑھتے جائیں گے وہاں کی بات نہیں ہے. تو وہ شخص اس سے ملتے تو بھاگ گیا، کہاں سے لایا ہوں، کس حد سے لیتے ہو پھل کہاں سے اس کے پاس ہے کہاں سے لا دیا تو کہا کہ اللہ کا مکان ہے بہت آپ کو کہاں سے ملا ہمارا آپ نے سلائی کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ اس بات سے کوئی سلائی کرتا ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ اس کو ایک عمل نہیں ہوا، انہوں نے تبدیل کیا ویسے بڑی استعمالات کیسے زمین پر کی زمین پاکستان کی زمین اس کے بدل کے اس میں فرمایا کہ اس سے مردار کی مردے کی بدبو آتی ہے، مردے کی بدبو آتی ہے. حضرت کی نگاہ میں وہ اثر آپ کی نگاہوں کی ہم حفاظت لیکن وہ یہ خرچ میں لگاتا تو وہ ہو سکتا ہے اس ڈر کو نکالنے کے لیے خاجہ مزدور کتنی کلیکٹر معمولیات نہیں تھی، لیکن اسی زندگی کو نکالنے کے لیے ذکر کا رستہ دینے کے لیے اپنی اصلاح کے لیے ہم فائدہ مند انسان بن جائیں، ان سے لوگوں کو فائدہ ہوتے نقصان نہ ہوتے، خیر حاصل بناتے ہیں، خیر الناس میں یہ ہوتا ہے ان میں سے بہتر ہوا ہے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے. ہم پیسہ نہیں ملنا چاہتے ہیں، ہماری ذات سے کسی بات کو باپ بیٹے سے تک ہوتے بھائی بھائی سے نہیں ہے، پڑوسی سے نہیں ہے، ڈر رہا ہے اس کے پاس ہے اس کا طریقہ ضرور ہے. آج یہ حال ہے انسانی ختم ہو گئی ہے. انہیں کا واقعہ ہے کہ مصروف آئے ایسے ایسے آدمی اللہ علیہ پاس اللہ علیہ ہوتے ہیں اور پہچان کے نکالے اللہ کی محبت میں فرق ہوتے ہیں. اور اللہ کا احسان ہے. تو انہوں نے حضرت لاہوری سے پوچھا کہ احمد علی انسانوں کو دیکھا نہیں انسان ہی نہیں بس جو مال تھا ہوتا ان کا رکھ دیا آپ کو رکھا اور اٹھایا تو کوئی ٹکڑا نہ لگا کوئی بندے نہیں کر رہا کوئی خرید کر رہا جو جن جانوروں کی صفت ہے اسی میں اللہ کی نگاہ ہے تو اچھا انسان نہیں دل میں گھر بھائی ہوئی جھوٹ اجیان کی ایمان کی حسد کینہ ساری روحانی بیماریاں نکل کے انسانی کاروائی ہمدردی کیسے آتی ہے جب کسی کا اہتمام کیا جاتا ہے تو دل میں نرمی آتی ہے سختی دور ہوتی ہے. اور ایک تصویر بھی ہم کلمہ طیبہ نہیں پڑھتے، ایک تصویر بھی نہیں پڑھتے ہیں بدل کے معلوم جمع پھراتے ہیں 5%, 2%, 4%، یعنی آپ سروے کر لیے اس کے باوجود بھی 10% لوگ اپنے بات نہیں کرتے. گھر کا ایک فرد اگر ناراض ہو جائے، شوہر ناراض ہو جائے، بیوی کا دیا ہو اور آپ سب جو ہے پریشان ہو جاتی ہے. ایک کے بگڑنے سے سارا گھر کا نظام کیا جاتا ہے. اللہ کی کائنات میں 90-95% اللہ سے
اللہ کے بندے اللہ کے باقی بنے ہوئے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قوم کے لیے آج ہم لوگ کی زندگی نہیں ہے. قوم کی بندے کا قرآن جانے کا دوسری بھی ہمیں نہیں پڑھا سیدھے پر غلطی لگا ہے. اللہ نے ایسا کرا کہ وہ کہہ رہے ہیں کو نہ رہا ہے. ہم حفظ سے خالی ہیں. واقعات ہے کہ آپ کا نماز آپ کو بھی جھٹا ہے. الصلاۃ تو پورا ہے. معراج ہے وہ بھی کا نماز اتنا نماز پڑھتے ہیں. جواب میں سے کام نہیں ہے جو نہیں بیٹھا آپ کا سنت ہے. کاشی میں آپ کو نہیں آپ نے تو سوال ہی نہیں ہے. آپ کا سنت میں کرنا نہیں آپ کا اخلاق نہیں ہے. اسے نہیں سکتے ایمان سے ایسے پہلے کہ وہ وقت صاحب کو جو آیا یہ ایک کی بات ہے. اگر ہم لوگ کیا کرنا ایسی صفت ہے ہو سکتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم اپنی زبان کو صحیح کریں. کیا بولے تو سچ بولیں گے جھوٹ نہیں بولیں گے. ادھر ادھر ہی لگائیں گے اور دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے. جانور کی صفت ہے میں حملہ کرنا انسان ہوں اور ہم جو اپنے بھائیوں پر حملہ کریں اس کی عزت کو کارکار کر دیں اس کے مال پر ہمارے ہاتھ نظر میں اس کو بسر کریں تو پھر تو جانور کی صفت آ جائے گی. تو پھر وہ بظاہر انسان لگ رہا ہے لوگوں کو لیکن اللہ کے نزدیک ایسا انسان نہیں ہے. تو یہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہی واقعہ ہے. ان کی صحبت میں آنے کی بھائی نگاہ سے بدل جاتی ہے. ذکر کی مجلس دعوت کی مجلس آج پیارے بدل کا تہوار ہے اور کا ایک شعر پر سنایا ہے لوگوں کو. اگر آزاد ہم ہوتے خدا جانے کہاں اگر آزاد ہم ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے مبارک عاشقوں کے واسطے دستور ہو جاتے. اگر ایمان کی درد نہیں ہوتی تو آج ہم اللہ کے گھر میں ہوتے. آج ہمارے سمے بھی ٹوکرا ہوتا کسی خاص میں ہوتے کسی مندروں میں ہوتا جاتے ہوتے کسی گرجا گھر میں ہوتے کسی قرآن خانے میں ہوتے کسی شراب خانے میں ہوتے. اب دیکھیے کروڑوں کی تعداد بگڑی ہوئی. اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کی غرض سے نوازا اور شریعت کی دائرے میں آ گئے. اگر شریعت کی دائرے میں نہ ہوتے تو کیا حال ہوتا. جتنا بھی شکر ادا کریں تین سبب مل جائے گا ہمیں غنیمت سمجھے. اللہ کا شکر ادا لئن شکرتم لازیدنکم. اگر ہمارا شکر ادا کرو گے اللہ شکر ادا کر دیتے ہیں ان کی نعمتوں میں اضافہ کر جاتے ہیں. حاصل ہوتے ہیں لیکن اللہ کو بڑا کرتے ہیں. وہ تو اپنے کو سکھاتے ہیں اپنے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ترقیات کی درجات کی جو ہے آپ مقام پر پہنچاتے ہیں اس آواز و اخلاص اور دینداریت کی وجہ سے. تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ذکر کی مجلس سکھانے میں کئی دیکھوں کی صحبت میں رہے گئے اچھے لوگوں کی صحبت بھی اس سے بہت کام پہنچے. گناہوں کو صحبت میں جائیں گے تو جو بھی ایمان کی چنگاری ہے وہ بھی جائے گی وہ بھی بھول جائے گی. اس لیے اپنی نشست کو دیکھیے کہاں بیٹھ رہے ہیں. اس سے ہمارا تعلق ہے تباہی سے بچیں گے. اس کا اثر پڑے گا گناہ کا انتقال ہوگا اللہ کا نظر آئے گا. آج بہت پریشان کیوں ہے ورنہ اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تم پر جو مصیبت آ رہی ہے تمہارے بدعملی کی وجہ سے تو ہم گنہگار ہیں تو اس میں ہماری طرح اللہ والوں کو بھی ہلاک آتے ہیں. لیکن دنیا کے پاس کہاں لیکن اس کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. کبھی بھی اختیاری نہیں ہوتا ہے. اگر چاہے اللہ سے مانگے تو اللہ آسمان سے بارش میں پسا نہیں دے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہاڑ فرشتے آ رہے ہیں آپ اشارہ کریں تو وہاں پہاڑ سونا بن جائے. کیا فرماتے ہیں ایک وقت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا دوسرے وقت اللہ سے مانگے. دولت کی حجاب ہو جاتی ہے.
रोहिला में था और सब मकान बनाए हुए सब कुछ बनाए हुए कारोबारी आदमी, ताकि दौलत भी दीन से दूर कर देती। मस्जिद के करीब घर है, 10 कदम पे घर है, और शाम की नमाज पढ़ने जाने उनकी आवाज में आ रही है, लेकिन नमाज में हमें नहीं दी। फिर फजर में मैं इसी मसीह पढ़ा, फजर में भी नहीं दी। ये मकान और ये दौलत काम आएगी। अल्लाह से ऐसी दुआ है हमारे अकाली में, जब अल्लाह के दरबार में गए हैं, फारसी की सारी को लेके गए हैं, नकाब सब उठा लेके, नलायक को दिखा लेके, दुआए मग़फ़िरत लेकर तेरे दरबार में गए। और फिर मग़फ़िरत की दुआ अल्लाह से दुनिया नहीं मांगते, और दुनिया भी मांगते हैं, तो इस तरह से अल्लाह अपने दर के अलावा किसी के दर का मुकाबला बनाइए, और इतनी दौलत नहीं दीजिए जिसमें अंधे हो जाए, दीन का नुकसान हो, नमाज का भी एहतमाम न हो। अल्लाह ऐसे दौलत मांग देते हैं, ऐसी दौलत सैकड़ों हज़ारों वाक़यात दारुल दिनों के और बानी के साहबजादे और हाफिज़ मौलाना अहमद साहब, अंग्रेज़ का दौर था, उसने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का पट्टा बना के दिया कि जाओ और पूरी कर ले। आप ऐसे हम पूरी नहीं करेंगे, अपने अहबाब से मशवरा लेंगे। कहा कि देखो ये दौलत आई है हमारे पास, क्या इसको कबूल करने से दारुल लेवल के पैसे के खिदमत पर भी आ जाएगी? क्या हम इसको बताए वक्त नहीं होगी तो आज हमारी दूसरे दारुल को डाल दे? आप उसमें इतनी बड़ी दौलत है, ऐसी बात उसको तो होगी, किसी को कभी आएगी। हाँ, उसी वक्त जो है इनकार कर दिया, ऐसी दौलत होना नहीं चाहिए। और उसका कहीं किसी ने कहा अपनी मजलिस में, इस बात तक ये इखलास है, छोटा सा काम करते हैं, कुछ पैसा रखने की नाम है, तो चाहते हैं कि इसका एडवर्टाइज हो, चर्चा हो। खुद बात इस बात की मैंने ऐसी तुम्हारी दी ऐसे किया, इतनी बड़ी कि पुष्पा खुशहाल भूमि हुआ थी, औलाद जो है पुष्पा इतनी दौलत रखों पे डाल दिया था। लेकिन इस तरह से कि दारू में जो खिदमात है ऐसा उसको मामूली समझते हैं। आज इस मैसेज की वजह से तो आपकी इमाम में ऐसी दी हुई है, हमें जाने जब तो ऐसा रहेगा दुनिया और ये अल्लाह आएंगे आपकी हो, और कैसी कैसी नेमतों से भी मिलेगी। इसलिए मदारस की कदर की और हमारे वालों को मोहब्बत की निगाह से दी थी। आज दूसरे शोर में कितनी खेती का पता खाने की कार्यक्रम कर रहे हैं और काम भी नहीं हो रहा, लाख रुपये यूनिवर्सिटी पर अरबों में आप भी नहीं बना सकते। यही है चिकन वाले और बाद वगैरह की है, आपके बच्चों को हाफिज बनाते हैं, आलिम बनाते हैं, इंसानियत का सबक देते हैं, और उनके पता हमारे जीवन का हो। हम ऐसे ही अपनी कमाई का कुछ हिस्सा वैसे में लगा है और मुखातब करें। हम अगर नहीं करते हैं तो मसला है उनका 16 साल का 40 साल का, और जो मालूम से अपनी दिल की गहराई से दुआ करता था, दिल के लिए और दिल की बात करते हैं अल्लाह ताला सब के खिदमत में और अपने शान का ही पैदा करवाए। आज यही असर भाई बात है, आप अगर शादी के मामले में खर्च कर रहे हैं भाई की कसर, इसका जवाब देना होगा। और बेजा और बेलानवी के शिकार है और बेजा खर्च करते हैं, खर्च नहीं करना चाहिए, डिपोजिशन में हजार इसका जवाब देना होगा। गाना करवाते हैं, ये काम नहीं करते हैं, तो शैतानी लोग होते हैं, शैतान के भाई हम उनके मुबसरीन है, काम उठाओ शैतानी वकाल शहर रब नहीं हो। ये बेमौका पैसा खर्च करने वाले है अपनी वाहवाही के लिए, वो शैतान के भाई हैं। ऐसे लोग उनको दिन दिया हमने गंदगियां नहीं निकाली, हमने अल्लाह के फैसले तो नहीं है, लेकिन और तो उनको वो रोटी तो अल्लाह को बनाए कैसे अल्लाह ये बात लोग भूल जाते हैं। जो शहीद लोग आते हैं इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से माफी चाहे तो जिंदगी में मिलने लगेगी। लेकिन शहीद सरकार को सबक को हर चीज की सफाई की सफाई अल्लाह के ज़िक्र, आप गुनाह की वजह से फिजा हमें आलू हो गई है, चैन कैसे मिलेगा? जब फिजा हमें आलू होगी चैन कैसे मिलेगा? राहत की जिंदगी कैसे मिलेगी? हमारी फिक्र है कि खानकाह नाम से जुड़ी जिक्र का एहतमाम की और अल्लाह के रहम की वक्त लगाई। अल्लाह वाले मना नहीं करते हैं, लेकिन रसूल सामने से रहता है। हाँ मनमानी नहीं की, मगर
نقصان ہوگا. اپنے بڑوں کے کارکنوں کے کام کیجیے. بس مولانا آسان اللہ علیہ اللہ اکبر کیسا دل اللہ نے دیا تھا. جب آتے تھے تو پھر اللہ سے مشورہ کرتے تھے کام کیا اور مشورہ کر دی. کہتے ہیں کہ مشورہ کیا ضرورت کی بہت کچھ جانتے ہیں. یہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم جیسے سے حضرت آتے تھے کہ آپ بتائیے آگے کیا کریں. ہاں یہ شان تواضع ہے. حضرت سب کچھ جانتے ہوئے کتنے کو مٹائے ہوئے ہیں. سب کو کام دنیا میں چل رہا ہے. یہ اخلاص کی طور سے اخلاص کا پروگرام اس لیے اپنی دشا کا شکار. اور حضرت نے یہ کام شروع کیا تھا اس وجہ سے کہ خاندان میں سے نہیں جائیں گے اسلام نہیں ہو سکتی ہے. اللہ اللہ نہیں کریں گے جن سے گندگیاں نہیں کر سکتی ہے. محبت نہیں کر سکتے جن میں نبی میں آئے گی محبت نہیں ہے. جب تک اللہ عالم اس میں ماں باپ کی قدر نہیں آئے گی تو بیوی سے کیسے محبت کرے کہ بیوی قربان ہو جائے. حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا سب سے بڑی دینداری معاملات سے حضرت پکڑتے تھے. اپنے معاملات کو صحیح کرو. اور دین ایسے ڈھلایا ہے معاملات کے ذریعے سے معاہدے کے پکے ہوتے تھے. نہ دھوکہ کھاتے نہ کسی کو دھوکہ دیتے تھے. جیسے اپنی عزت دوسری کی عزت سے کسی کو اگر کوئی پریشانی آ رہی مصیبت آ رہی اس کو اوڑھ لیتے اس میں تعاون کرتے ہیں. یہ کیسے اللہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے ساتھ دل میں ایسی گرمی تھی اور وہ اخلاق نرالا تھا. وہ سیرت تھی جس روپ پہ گئے دین کے پرچم کرنے دی کبھی کو لا الہ الا اللہ کو کہلاتے گئے فتح کرتے گئے. لوگ چوک ایمان لاتے. اس سے بڑھیا مذہب کوئی نہیں ہو سکتا. اس مذہب میں اتنی دنیا ہے کہ آپ دوسرے کے حق کو لے کے اپنا کام سمجھ لیتے ہیں. جی ہاتھ بتاتے ہیں اس کی عزت کرتے ہیں اس کی عزت کو اپنے سے عزت. ارے یہ پانی کتنے پکے ہیں کہ پہاڑ کل جا پیمانے سے نہیں کرتے. یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں. لوگ بتاتے ہیں یہ محبت کو پھیلاتے ہیں. کسی کا کم اپنا کم سمجھ رہتے ہیں. انسانیت اس کو کہتے ہیں. آج وہ کہہ کر سننے میں خوشی ہوتی ہے اور اگر وہ خوشحال زندگی چاہتے ہیں کیسے اس کو مستقبل بتا دیں. اسے رہنے بڑھے گی یا محبت بڑھے گی. یہ ایمان کا انتظام ہے کہ دل میں دل کو روشن کرو. دل میں منہ لاؤ. یہ اللہ اللہ کرنے سے کلمہ طیبہ پڑھنے سے استغفار صالحین کی صحبت سے لوگوں کو یاد کرنے سے اللہ والوں کی محبت کی نگاہ کرنے سے دل کی دنیا بنتی ہے. تو حضرت حوالے کی خدمت میں ایک شخص آیا پھر دنیا داری تھی. اس سے گھر لینا چاہیے کہ اللہ والوں کی اس وجہ سے کیسا فائدہ پہنچتا ہے اور اچھے لوگوں کی دوستی سے کیسا فائدہ پہنچتا ہے. اسی دوستی ایک ایسے شخص تھی جو حضرت کا عقیق تھا اور پابندی سے حضرت کی مجلس ہوتی تھی ذکر کی اس میں وہ شرکت کرتے تھے. اتفاق سے اسی تعلق میں آگے تو وہ اچھے وقت پہ آنا چلا حضرت کی مجلس ہے وہیں حضرت آہو کی مچھر وہ تیار ہو گیا. وہ جو پہنچتا ہے اور ذکر کرتا ہے اس میں شریک ہوتا ہے اتنا اسے سکون ملتا ہے. اس کی تو مجلس اگر ہوئی تو اپنے دوست کا ہاتھ پکڑتا ہے کہ بھائی تمہارا احسان ہے کہ آج حضرت کی درد میں لے آئے. آج دل کی دنیا ہماری بدل. آج سکون ملا ہے کوئی زندگی میں ایسا سکون نہیں ملا. آج جو خوشیاں محسوس کر رہے ہیں کہ دنیا دولت کی کمی نہیں ہے. دنیا کا آدمی اس کو ایسی کیا کرے اس کو بھی مزہ ہوتا ہے ایسا. لیکن حضرت کی نگاہ ہوتی اور اپنا توبہ کر کے جائیں گے. توبہ کر کے جائیں گے. آپ کی چلو حضرت سے شفاعت کرو. حضرت قبول فرمائے توبہ کرائے لے کے آئے مجھے آپ کی کیا اور دل چاہ رہا ہے بہت بزی ہے شفاعت کے لیے کہا آپ قبول فرمائیے. ایسی بات اور اس کے بعد پوچھا کیا مشورہ ہے تمہارا. تو آپ کو پکڑا گیا یہاں پہ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو بیت کا حاضر کیا ہے. بیت کا مقصد ہے کہ لوگوں سے توبہ کرنا. ہم نے توبہ کیا ہے حضرت کے ہاتھ پر اور ہم جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم مسلم شعبے میں کام کرتے ہیں. ہم کام نے سب سے سب کو کر دیا کہ حضرت میں تو خرید کیا کرتی ہوں لیکن آپ کی صحبت میں ہمارے دل کو دل کی دنیا بن اور ہم آپ کے ہاتھ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں. قبول فرما دیا تو حضرت نے رہتا بھی دو نصیحت کرنا کرنا میرے دو نصیحت کر اور کہنا ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کو پاکیزہ بنا دیں گے.
تم تو خیرات سے تمہاری زندگی سے اللہ ہمیں نکال دیں گے ہماری نصیب کا کہتے ہیں مانے گے تب تو فائدہ پہنچے گا نا، نہ مانے گے تو فائدہ کیسے پہنچے گا؟ ڈاکٹر کے پاس جائے فیس نہیں دیتی، اللہ والوں کے یہاں فیس ہی نہیں، آپ خبر کراتے ہیں روحانی علاج کرتے کوئی فیس نہیں، اور وہاں فیس بھی دیتے ہیں اور دوا بھی خریدتے ہیں اور پرہیزی کا سب کچھ کرنے کو تیار ہے، یا پھر کیسے غلط ہوتی ہے تو بات اس لیے جو ہے سچے دل سے فالو کیا۔ تو یہ ہوا کہ روایت کی جو نصیحت کیا ہے، ایک نصیحت کہ جہاں بھی رہے نماز کی پابندی انشاءاللہ رکھوں، میری یہ نصیحت ہے کہ جہاں بھی رہے انشاءاللہ نماز کی پابندی ہے انشاءاللہ۔ اور دوسری نصیحت ہم نے کی کہ دیکھو جہاں بھی بیٹھنا لوگوں کی صورت سے بیٹھنا، وہ نماز اللہ کا فرمان ہے، تقویٰ کے لوگ کیسے آئیں گی؟ جب اپنے احباب تمہارے دیکھ رہیں گے تو کب تک نہیں بات مانو گی؟ وہ جائے گا جماعت میں کسی میں نہیں جاؤ گے، کبھی بے نمازی کے پاس رہو گے، نمازی میں جاؤ وہ بیٹھا رہتا ہے بھائی جائے گی بیٹھے رہو دھیرے دھیرے رہو جی دلوں میں ہے گاڑی نہیں، لیکن اگر کسی نمازی سے دوستی رہی اور نماز کا وقت رہا تو ضرور ہم پکڑنے لے جائے، تو پہلے کہ تو آپ جہاں بھی رہنا ایک دوسرے کو سمجھ رہنا بیان کیا پہلے کی نصیحت ہماری ہے کہ اپنی زبان کی یہ حفاظت کریں، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بیان کامنے کے لیے ساتھ ہے، زبان سے کتنے جاتے ہیں تو دانت کتنا سخت ہے، تو زبان سے پوچھا کہ تم سختی میں کیسے بیٹھتے ہو؟ تو زبان نے کہا کہ ہم اس کے سامنے لڑ بنے رہتے ہیں، اس لیے ہم کی سب کو دانت رہے گا نہ ہم رہے گا، ہماری زبان میں نرمی کی وجہ سے ہم بیٹھتے ہیں، چاروں طرف سے اس کے سختی میں ہے لیکن اور سارا جسم کہتا ہے زبان سے کہ تم صحیح رہو گی تو ہم سب صحیح رہو گے، اور تم اگر بگڑ جاؤ گی تو پھر ہم سب کا کیا حال ہوگا بتائیں گے۔ زبانی کی وجہ سے اور بازی ہوتی ہے اور ہے بار ہم لوگوں نے کہا کہ ہماری ایک نصیحت ہے کہ زبان کی وہی بات بولنا کے فائدے کی بات ہو، کسی کو کسی کی سوائی کی بات نہ ہو، جھوٹی گواہی نہ ہو، دھوکہ نہیں نہ ہو، تو زبانی سے ہے نا، زبانی کی کھیتی ہے یہ تو اپنی جاتی کی نصیحت چنانچہ نفسی ہے نا، شیطان وہ رہتا ہی ہے، تو کوئی اسی سلسلے میں ایک گم چلا گیا اپنی ٹیم کے ساتھ، دنیا کی ٹیم کے ساتھ چلا گیا، لیکن ہم لوگ کی نصیحت ہے کہ نماز اگر تمہاری نماز جس میں ہو جائے گی بے حیائی سے نماز کا اصول نہیں ہے، کوئی آدمی کرے نماز پڑھتا ہے اپنے گناہ کرتا ہے، گناہ تو کرنے والے کا اختلاف، نماز کا نماز سے نماز نہیں ہو رہی ہے، ڈھانچہ نماز کا ہے، رول نہیں اس کی نماز ہے، رول آ جائے کہ نماز زیادہ ہو جائے گی وہ کمی جائے گی، اللہ کا کلام ہے۔ تو نماز سے مسئلے محنت کی اور یہ غالباً امریکہ وغیرہ کا سفر تھا اس کا، تو ویسے پہنچا مسجد کی ایک جگہ تھی تو اس نے کہا کہ نصیحت ہے نماز کے بتاؤ کوئی مسجد ہے اس آس پاس میں، کہاں جہاں پر اگر مسجد ہے تو گیا مسجد میں نماز پڑھا تھا، تو کسی سے کہا کہ یہاں بتاؤ کوئی نیک آدمی ہے سولہ میں ہوئے گئے ہیں، ہاں ایک صاحب ہے جماعت کے امیر ہیں، پہلے زمانے میں کتنے بڑے بڑے لوگ جماعت کے رائے سے ہوتے تھے، چونکہ اصول اور ضابطہ کا ہمارا سے تعلق ہوتا ہے، خالقہ نظام سے جڑے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت اونچا ہے، معمولیات نہیں اور اونچا ہے، بڑے فائدے ہیں، لیکن اصول اسلام سے کر کے اپنے ہو گئے کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، انانیت نہ ہے، بوجھ نہ ہے، دوسروں کو گھٹیا نہ سمجھے، سب قسم کا جن تک سبق نہ اٹھائے۔ ہمارے رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ ایسے تھے ایک شاعر میں جو آپ کا ارشاد ہوا کہ گفتار کی عظمت سے گفتار کے جادو سے کردار کے عظمت سے دشمن کو بھی وہ اپنا گرویدہ بنائے، گفتار کے جادو کردار کی عظمت سے وہ تحمل مزاجی وہ محبت دل کی نرمی کہ دشمن بھی جو ہے آپ پر پلٹتا ہے۔ ایک بڑے خاطر میرا سال نظر آتا ہے کہ بڑے خادم پرتاپ گڑھ میں حضرت
صحابہ کو ہوتا تھا. تو ایک روز کی چھٹی لے کے وہ آئے الہ آباد کے پیچھے سے. تو اللہ نے دیتے ہیں ہم جان دے دیجیے اسے ہم گھر ہو جائیں. وہ اللہ کا بندہ جب گیا تو ایک مہینہ حضرت کا سفر رہا. پھر وہیں میں رہے لیکن اس سفر میں وہ آئے نہیں. بڑے خادم تھے لیکن عالم نہیں تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن تشکر کرتے تھے, حضرت شناس تھے. ایک روز کی چھٹی میں آ جا کے کوئی نوکر خادم جائے, ایک روز کی چھٹی لے کر ایک مہینہ میں ایک دن آئے, اگر وہ آ جائے سامنے تو کیا کریں گے, کیسی کیسی باتیں کہیں گے. جی دیکھیے یہ محمد مزاجی دل کی نرمی, حضرت کوئی شکوہ شکایت نہیں. ہم نے سارے خدمات کو جو کر رہے ہیں سب کو ہم نے لے لیا, سمجھ لیا. حضرت کو احساس نہیں ہونے دیا ہم نے ان کی غیر سے کوئی خدمت میں کمی آئی الحمدللہ. تو پہلے کیف ایک مہینے کے بعد الہ آباد واپسی ہوئی تو حضرت نے آتے ہی کے ساتھ اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ ان کو بلا کے لاؤ. جیسے آئے تو حضرت نے فرمایا کہ بھیا ہم سے کیا پسند ہوا ہے. ایسا خادم آئے تو ایک اس کے میں جائے مہینہ بلا کے اس کو لائے تو پھر اس کو کیسی ڈانٹ ڈالتے ہیں آپ لوگ. حضرت نے کچھ نہیں کہا اور اپنے پسند کہتے ہیں حضرت کیا غلطی ہوئی ہے, معاف کیجیے, یہ معاف کرو. آپ اور شرم سے جو ہے پانی پانی ہوتا ہے حضور غلطی پانی ہم ایک روز کی نہیں ہے ماننا تو ہمیں روٹی چاہیے. آپ فرما رہے ہیں کی عصمت سے دشمن کو بھی ہوا اپنا بھی کرنا ہے. جو دل پہ گزرتی ہے دنیا سے کیا جانے, رب اپنے تبسم کے پردے میں چھپا ہے. یہ اللہ والا نشان ہوتی ہے. اللہ والا نگاہ ہم کی ہو سکتی ہے جب وہ جنت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور بیرانی بھی گزارتا ہے. کہاں جا رہا ہے, اس جگہ پہ رہنا چاہیے کہاں سے مقصود رفعت آئے جو راہ ہم سے بھٹک گئے, کہاں افسوس بن کو جانا, کہاں افسوس جانا, اس کا سرما ہوگا کہاں جانا ہے. خبر ہو گیا عبادت کر رہے ہیں مانی کرے ہوئے کیسے پائے گا. رات دن اصلاح امت کے لیے بے چین تھے جس طرح امت کے بارے سر بڑے کو رہے ہیں. یہی اللہ والوں کے عاشق کا حال ہوتا ہے. جو اللہ والے حضور کی سنت کرو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے. اس کو پہچان. آج کل ایسی سیاحت کی صفائی ہے کہ آپ کو حیران پریشان کر دیں گے اور اس کو آپ سمجھے کہ پہچانتا نہیں. کسوٹی ہے پہچانے کی, اس کی زندگی سنت کے بتا, اس کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے, اس کی باتوں سے دنیا دل میں رکھ پیدا ہو جائے اور آخرت کی فکر بڑھ جائے. یہ نہ اللہ والے کو پانی میں آگ لگانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. ایسی ایسی چیزیں ہیں چولہا لگا دے گا اور ہاتھ کا امیر آئے گا اس میں ایسے کیمیا جو آپ دیکھ نہیں ملے گا رکھ دے گا اور خون مل جائے گا. آپ کہیے گا صفائی. اس لیے اصل کسوٹی یہ ہے کہ وہ شریف پردہ کرنے والا نامحرم بیٹھنے والا نہیں اور سلام کا بھی پکا ہو, نماز کے بھی پابند ہو, سنت کا بھی احترام کرنے والا ہو. تو وہ شخص جو ہے وہاں پہنچا, وہ بھی صاحب واقعی احترامات تھے. تو ان کی واقعی نے کہا کرنا والے لوگ اتنے وزن ہوتے ہیں. حدیث شریف ہے مسئلہ وزیر کو رب دو بڑھ لگی ہے, اس پر مستحل نہیں بڑھ گئی. آپ لوگوں کو اتنے ہی جو ہے وقت زیادہ جو ہے وہ بیان ختم ہو گئے. بشاست ہے اور سننے کی کہتے بیان ختم ہے دوارا ہے. بشاست ہے تو کھاتا پہنچے گا اور دل کہیں اور ہو ہم ایسا نہیں کھلاتے ہیں. حضرت وہی حضرت کے بعد جس سے تعلق ہمارا تو کہتے تھے کہ ہم کہتے تھے اپنے باقی کتنے وقت آپ سنیں گے بشاست تھے. کہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ گھر ہی رکھتے تھے. کھاٹا زیادہ تھا بس کھاٹا گیا اور بند. پھر کہتے تھے لوگ ہمیں سنائیے اور سنیں گے. اب فائدہ پوچھے گا آپ بھی سوچو ورنہ تم چاہیے نہیں ہے. اچھا بیمار والے کہتے ہیں نا کہ بھائی خانقاہ میں نہیں رکھیے پیٹرول کو پڑے میں ہاتھ آتا ہے تمہاری چھتی رہے گی. ٹھیلے کی طرح سے ٹھیل جائیے گا تو ٹھیلا نکلتا ہے اور چھوڑ دیجیے چھتا لگا کے آگے نہیں نکل رہے ہیں. نہیں نکل رہے ہیں وہ مطلب کا پیٹرول نہیں پڑا. اللہ کے عاشق نہیں کرے گا
سنت کے عاشق نہیں بنے جسے عاشق سنت کے بن جائیں گے اور اللہ سے تعلق ہو جائے گا میرے نکلتے رہیں گے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ والے خرچے ڈالتے ہیں تو پھر ان کی گاڑی کی بھی چلتی رہتی ہے جن بھی رہتے ہیں ان کی دعائیں شیخ کی دعائیں رہتی ہیں بس سمجھے رہتے ہیں تو بہت موج ہے شادی کے ساتھ جو ہے کوئی تو ہم لوگ اپنے سنیے کہ ایمان بنانے کی ضرورت ہے اور اللہ تو قیامت کے کر سکتے ہیں آج بھی دکھائیں گے تو ایک گشت کیا حاجی صاحب نے اور اس کے حدیث شریف سنایا حاجی صاحب نے کہ قیامت کے دن سب کو زمین سب کو آسمان کے پردے میں رکھی رہتی ہے اور دوسرے پردے میں وہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا خدا میں رکھی رہتا ہے اور قیامت کے دن وہی بخاری اور اللہ ہوگا اس کا کلمہ لکھا ہوا کلمہ کا بول یہ ہم جانور ہیں ایک انگریز لڑکا جو ہے وہ گزر رہا ہے وہاں سے آواز ہوتی ہے آ کے وجہ سے شریک ہو گیا جب یہ بات کہہ کے حضرت کیا تو آپ کے سامنے آ گئے آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں یہ دوسرا کرنا ہے نا مطلب ساتھ ساتھ تو آسمان اور جس کا کلمہ جو لکھا ہوگا وہ بھاری ہوگا وہ نیچے ہوگا ہم آپ کا امتحان لیں گے کل اور کل ہم برقرار رہیں گے یہ برقرار رہیں گے ترازو بھی رہیں گے اور قانون اور قلم بھی اور بھی درجوں کو کے ساتھ آگے رکھتے ہیں اور حضرت وعدہ کریے اب امام صاحب کو معلوم ہوگا کہ حاجی صاحب نے فلاں لڑکوں سے وعدہ کر لیا تو بلایا حاجی صاحب کو آپ نے یہ حدیث شریف کو قیامت کے دن کی نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے سارے زمین آسمان کو ایک پڑے رکھیں گے اور لا الہ الا اللہ علی سب کا ہے نا توجہ دلا رہے ہیں اب لوگ صرف لا الہ الا اللہ آپ کا سن کر رمضان مبارک میں لوگ نصیحت فرمائی ہے تعلیم کی اسی طرح کثرت سے مبارک مہینے میں یہ تربیت کا مہینہ ہے اب اس مبارک مہینے میں قانونی سے تربیت کرو گے اور خاندانی نظام سے کرو گے تقویٰ میں 2 مہینے لگا دو گے پھر تمہاری زندگی میں خوشگوار گزرے گی اور پٹی پڑے رہے گی مالگانی لکھتے ہیں لمبے سفر میں 2 جگہ اس میں اپنا کرتے ہیں تاکہ گالی نہیں ملے تو ایک تو دوسرے کا تعلق کرتا ہو تمہاری روزہ فرض کیا ہے اس لیے کہ تم متقی بنا اور دوسرا یہاں بھی الذین آمنوا اللہ اور رسولہ واسطہ ہمارے یہاں کے کام کو کہیں لوگ توجہ ہی نہیں ہے اس لیے اتنا اپن پوری نہیں انتشار ہے آپ گجرات میں چلے جائیں رمضان مبارک میں جو ہے بڑی ساری سب خانقاہیں انتظام سے آتا ہے جگہ نہیں ملتی ہے وہاں مجھے جگہ پڑنے والے مولانا احمد خان پوری کی مسئلے بہت بڑی مسئلے اور آخر دن تو ٹریفک جام ہو جاتا ہے اتنے لوگ آتے ہیں 5 ہزار لوگوں کو اندر میں جگہ ملتی ہے ایسے لوگوں کو اندر جگہ نہیں ملتی ہے شریف گاڑی دیے جنہیں سنت کے عاشق نہیں ہے تو وہاں جماعت کے احکام بھی خانقاہ نظام سے جڑے ہوئے ہیں بعد میں جو ہے جو لوگ وہ لوگ جو پرانے ہیں آپ ہی ان سے یہ دیکھا کہ یہ ہمارے احکام سے جو ہے یہ خانقاہ اس سے تعلق نہیں رکھتے ہیں تو وہ لوگ جو اسلامی تعلق کے تھے ان لوگوں نے ایک جماعت کی گاڑی اس طرح سے اپنے احکام کو سمجھایا کہ 4 چکے سے ہی گاڑی چلتی ہے 1 چکے سے نہیں چلتی گاڑی مدارس بھی ابھی نہیں ہوگی کام آگے نہیں پڑے گا حضرت معاویہ صاحب نے مانگے یہی تو فرمایا کہ ہم اس کو کام سمجھائیں گے خانقاہوں کو مرید دیں اور مدارس کو طلبہ ملیں اور حقیقت یہی ہوئی ہے کہ اس زمانے میں جو سمجھ کو بھی انجینئر اور ڈاکٹر آج کو آدمی نہیں بنا رہے ہیں کیسے انجینئر اور ڈاکٹر بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس پر بات موجود صلاحیت کے کام ہونے کے اپنے بچے کو انجینئر نے ڈاکٹر نے عالم عالم بنایا ہے اور مدارس آباد میں خانقاہ میں آباد ہوئی ہے تو بہت سی جگہ رہیں گے ہم آگے نہیں کریں گے آپ معاملے پر کر آئیں گے ذکر کر دیجیے روح کی غذا جان رہیں گے اللہ کا ذکر تو میں نے کہا امام صاحب نے کہا کہ آپ نے دن وعدہ کر لیا تو آخر کا معاملہ ہے خیر کہا کہ ہم نے وعدہ کر لیا ہے رات کو دعا کریں آپ بھی امام صاحب کی بات کیجیے ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ عزت کرنے والے ہیں لیکن کیا مشکل دور پہ ہوں کوئی مشکل نہیں ہے سب چیز ممکن ہے لیکن اللہ کے لیے بس اللہ کا ہو گیا کل بھر کو سب خارج ہے یہ کوئی بھی آ جائیں گی
تو میں نے کہا کہ تمہیں تو ایسی دعا اس آموزاری سے دعا کی ہے، ایسی داری رکھی کہ قیامت کا مسئلہ دنیا میں اندر لے جانا ہے۔ وہ لڑکا جب آیا اور ترازو میں لے کر کھڑا لے کے کہا کہ حاجی صاحب یہ دیجیے اور کاغذ اگر لکھیے ہونا چاہیے گا ہم اس کو رکھتے ہیں اور بڑھتا ہے کپڑوں کا کلو کا رکھا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کو مجھے کو رکھا، اللہ کی شان لکھ لیجیے تو پردہ نیچے رہ گیا اور کلو کا جو ہے پردہ اوپر ہو گیا۔ کہا کہ ایک اور امتحان لگے ہم ایک کنٹل سے مدد کریں گے حضرت 3 بندے ایک اور رکھ دیا بڑا لازم ہے ختم ہوا کام اور ایک کنٹل خرید لیا کہا رکھو اللہ کی شان اللہ کی عزت رکھتے ہیں۔ وہی ہوا کہ وہ جو ہے کنٹل کا جو اٹھ گیا اور وہ کلمہ والا نیچے ہی رہا، پھر جوش میں آ کر حدیث نے کہا لاؤ تم صاحب آسان دنیا کو لاؤ رکھو آج وہ بھی یہ ہے یہ اللہ کے قدرت کا کرشمہ یقین بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ عز نہیں ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، جو بھی اللہ سے لڑیں گے اللہ ایسی جگہ سے مصیبت کی گھڑی میں کار سے مدد دے دیں گے عقل حیران ہو جائے گی۔ جو ضرورت ہے اللہ کو غیر سے ہوا ہے۔ ابھی پڑوس ملک کے مولانا حیا سے ہے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ ہم کو اللہ سے مانگتے ہیں اور کسی سے اپنے بزرگوں کو، تو ایک روز جو ہے ہم کو جانا تھا اور بس کا کرایہ تھا، آگے بیٹھنے کا 4 روپیہ نیچے کا 2 روپیہ، تو ہمارے پاس 2 روپیہ تھا، ہم پیچھے بیٹھے اور ہمارے دوست آ گیا، کوئی شلاشائی نہیں کوئی ملاقات نہیں، وہ زبردستی پکڑ کے ہم کو آگے دے ہماری لالا کرنے والے ہیں اور کانٹریکٹر آئے گا کوئی 4 روپیہ کرایہ ہے 2 روپیہ کیا کہیں گے تاکہ جتنی دعائیں ہم ایک جگہ بس ہوگا اس نے آدمی نے بٹھایا ہم کو، حالانکہ اس جگہ میں نہیں تھا اور اس نے ہمارا بھی کرایہ دیا اور یہاں پہ کھڑا اس نے کرایہ دیا 100 روپیہ مجھے دیا تو والد صاحب نے دیا تھا کہ مولانا جب ملیں گے تو میری طرف سے ہدیہ دے گے۔ ہم آپ کی دکان میں تھے اتفاق سے آج دیکھا آپ کو ہدیہ پوری دی اور کرایہ دی، کہا کہ اس کا تصور ہم کو نہیں تھا، اس سے بچانے میں اس کی کیا جواب دے گی؟ اللہ عزت رکھتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے ہم امامت جانا تھا مدرسہ ہمارے پاس پیسے نہیں کیسے جائیں گے وہاں، 12 بجے رات کو ایک شخص آتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ہماری نیند کو اٹھایا اور ہم کو 200 روپیہ اس کو قبول کر لیجیے، ایسی سی جگہ سے اللہ بھیجیں گے ہمارے ساتھ یہ سفر میں موقع کے سفر میں گیا تھا مدینے کے راستے میں، ہمارے ایک دوست تھے ان کو پتہ نہیں کہ انہیں پہ گئے ہوئے ہم سے ملتے ہیں محبت کرتے ہیں اپنے رکھتے ہیں خبر میں رہتے ہیں، اب انہوں نے فون کیا ہمارا فون تو میرے ساتھ تھا وہ کم تھا تو نمبر ایک کو بہت مشکل سے میں نمبر حاصل کیا، ہاں کہا کہ آپ اپنا پاسپورٹ کا نمبر دیکھیے ہمارا دیجیے اور پاسپورٹ کا نمبر دیتے ہیں 1000 ریال وہاں سے مل جائے جو تقریباً 22-23 ہزار روپیہ ہوتا ہے۔ تصور اس کا نہیں نہ ان کو میں کہتے گیا تھا نہ فون میں بات ہوئی ایک ضرور تھا کہ اتنی بڑی رقم ہو کر مدینے میں لوگ رکھا آپ کا خدا کی ہدایت برکت دے گی سفر کی برکت دے گی منکر اللہ کا اللہ کا وسائل کائنات اس کی ہوئی ہے۔ ارے یہاں لوگ دیکھتے ہیں کہ خالی اپنے مالک کی حقیقت کرتا ہے اور فرائض سے زیادہ کرتا ہے چاہتا ہے کہتے دیتے اور جس کو اولاد نہیں ملتی ہے سب چیزیں کھانے کے لیے ہے نہیں وہ سب آپ کا بڑے جو ہے بادشاہوں نے اپنے غلام کو اپنی بادشاہ دی ہے تعلیم گواہ جو اللہ کا ہوتا ہے اس کو کیا کریں گے اسے کیا کریں گے وہ کہے گا ہم لوگ اپنی زندگی بہت بڑے سخت ہیں۔ میں بھی بیان تھا نے وہ شعر پڑھا کہا کہ فیصلہ کرنا ہوگا بڑے پرخطر حالات سے گزر رہے بڑے خطرے میں گئے سے گزر رہے ہیں، شاید اسلام کا ایسا وقت نہیں آیا ہے کہ آج ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، آج ایمان جو ہے وہ نیام ہو رہا ہے، یہ ترجانی کتنے آئے دن جو ہے گزرنا ہو رہے ہیں، یہ موبائل کو ترجانی کس میں ایمان کھوپڑا کرتا ہے مفتی اعظم نے کہا یہ موبائل میں یہ میزائل جو آپ کی حفاظت کریں گے کام کی حفاظت نہیں کریں گے دل کیسے بچے گا؟
جب دل تباہ ہو جائے گا سارا چیز تباہ ہو جائے گا، پھر نماز کی توفیق نہیں ملے گی، نیکی کی توفیق نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر انسانیت کرنے کے لیے صرف قرآنیہ رسول اللہ کو دیکھنے لگے گی جانور کی صورت میں جس میں لائن میں رہتے تھے اور وہ جانوروں کی صفت کو اختیار کرتے تھے اسی میں نظر آیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لہم قلوب لا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ ہم نے دل دیا ہے، دل کی بات نہیں، دل میں ہماری محبت ہمارا خوف نہیں ہوتا کہ اپنا زندگی نہیں بنایا، دل ہوتے ہوئے انسان ہوتے ہوئے انسانیت نہیں ہے، دل کی حفاظت کرنے سے آنکھوں کے راستے سے دل کو تباہ کر رہا ہے، کانوں کے راستے سے دل کو تباہ کر رہا ہے، زبان کے راستے سے دل کو تباہ کر رہا ہے، دل کے بگڑنے سے سارا نظام اللہ کی بندگی سے اللہ سبحانہ اذا صلوا وصلوا وإذا فصلوا فصلوا جسد اللہ تعالی قلب لا کو جسم کے اندر گوشت کا ہوتا ہے، سمجھ جاتا ہے سارا جس سے بگڑ جاتا ہے سارا اس میں رہتا ہے اس لیے اللہ والے کی اللہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، اللہ کے لیے تقویٰ کی زندگی اللہ بے شمار نعمتوں سے نوازتے ہیں، ان کا جیب کوئی خالی نہیں رہتا ہے۔ حضرت کا ہمارے سب جیب کھا رہا ہے، جو بھی چاہتا ہے ضرورت ہے ہم بس کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے طریقے سے کرتے ہیں۔ میں کہا اللہ ہم بھی کر سکتے ہیں، محنت کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ خاص نے اس شعر میں کا نظام کو بیان کیا ہے کہ وہ سبھی جب تک رہیں گے خان پائے شہر سے، وہ سبھی جب تک رہیں گے خان پائے شہر سے دوسرے تک تک سماج آپ کا ایمان ہے، اور یہ رشت جس کا ہم جانے کو ہوتا نہیں نہ تب تک نہیں اس کا سماج شہر۔ اب فیصلہ کرنے اللہ کے گھر میں کرنا کن کس کو بنایا؟ عالم نہیں بنایا اللہ کی تو شیطان چھوڑے گا، وہی کام کرے گا وہ شیطان بتائے گا۔ بننا چاہتے ہیں اللہ والے کون اپنا خیال انکار کرے گا؟ اس بہت سے اعلان ہمارے اس میں جو پہلے سے اصلاحی تعلق رکھتے ہیں اور بہت سے اعلان ہیں جو پھر اصلاحی تعلق نہیں رکھتے ہیں، اس مریض سے کتنے لوگ اصلاحی تعلق رکھتے ہیں؟ ہم ہیں الحمدللہ۔ تو جو ہزار جو ہے جو اصلاحی تعلق ہے اس ایک کنارے آ گیا